اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسکالرز، آپ کیسے ہیں؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سر الحمدللہ، جی سر الحمدللہ، آپ کی دعائیں سر۔ آپ سنائیں سر، کیسے ہیں؟ جی میں خیریت سے ہوں۔ آپ ساجد رضا خان صاحب لگتے ہیں، ہے نا؟ جی سر، ساجد رضا۔ جی سر۔ چلیں، یہ آج کچھ ہم یہ ہمارا جو سلیبس ہے یہ آپ کے علم ہی ہے، آپ کے پیش نظر ہے۔ اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ عملی تنقید کے زیر عنوان ہے، اور اس میں اردو میں عملی تنقید کے ابتدائی نقوش کے زیر عنوان 3 موضوعات ہیں: ایک تذکرے، دوسری شرحیں، تیسری تنقیدی کتب۔ تو اس کو ہم ایک ایک کر کے اب عملی تنقید کی طرف آئیں گے، کیونکہ جو دوسرا پہلو تھا جو تنقید کیا ہے اس کے نئے جو ذرائع ہیں، اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا جو مختلف موضوعات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جن پہ بات ہو چکی اور جن ناقدین پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں: علی عسکری، وزیر آغا، وہاب بشیر۔ ابھی ان پہ مزید باتیں ہوں گی۔ پھر ہم علامت، وجودیت، بیگانگی، نرگسیت اور عصری حسیت، عالمگیریت اور مابعد نوبادیہ، ان موضوعات پہ بات کر چکے ہیں۔ اس پہ مزید ہم نیکسٹ ٹائم بات کریں گے۔ تو آج جو عملی تنقید ہے اس کے جو 3 موضوعات ہمارے نصاب کا حصہ ہے، اس میں نمبر 1 پہ تذکرے، اور اس کے بعد جو اس کی مختلف شکلیں ہیں، مثال کے طور پہ شرحیں ہیں، شرح نویسی کا جو عمل دخل ہے وہ کیا تنقید ہے، یا تنقیدی زمرے میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کو دیکھیں گے جو تنقیدی کتابیں، ظاہر ہے وہ براہ راست تنقید ہوتی ہیں اور عملی تنقید کا نمونہ ہوتی ہیں۔ کچھ کتابیں ایسی ہیں جن میں اصول کے تنقید اور ضابطے بیان کیے گئے، اور کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جس میں جو نقاد ہے وہ کسی کتاب کا، کسی مصنف کا، اس کے موضوعات کا احاطہ کرتا ہے اور عملاً اس کو اپنی تحریر کا حصہ بناتا ہے، اور اس طرح ہمارے ہاں یہ تینوں جو اہم موضوعات ہیں بلا شبہ ان کی ایک قدر و قیمت ہے۔ اور آج ہم اردو شعراء کے تذکرے کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہ کتاب، اس کا تعارف کرانا بھی مقصد ہے۔ یہ ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب کی کتاب ہے، اور اردو میں تذکروں کے حوالے سے جن لوگوں نے جم کے لکھا اور بڑی محنت کے ساتھ ان کے نتائج مرتب کیے، ان میں ڈاکٹر سید عبداللہ کے بعد ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب کا نام بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ کتاب انجمن ترقی اردو کراچی کی جانب سے شائع ہوئی 1998 میں، اور اردو تذکرہ نگاری پہ سب سے ضخیم تعارفی کتاب ہے۔ عملی تنقید کا بھی اس میں ثبوت ملتا ہے، اور تذکرے کیا ہیں، اس کے معنی مفاہیم کیا ہیں، اس کی مختلف شکلیں کیا ہیں، کن ادوار سے تذکرے گزرے اور ان کی کیا کیا حیثیتیں رہیں، ان کا بڑا تفصیلی تعارف جو ہے وہ اس میں کرایا گیا ہے۔ میں یہاں اس کی فہرست مضامین پہ آپ کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں کہ یہ اس میں جن باتوں کو خاص طور پہ فوکس کیا گیا ہے پیش لفظ کے بعد، اس میں تذکرہ نگاری اور اس کا ارتقاء، اس پہ بڑی سیراسل گفتگو کی گئی۔ نمبر 1 پہ تذکرہ نگاری کا مفہوم، فارسی تذکروں کی قدامت، فارسی شعراء کا پہلا تذکرہ، فارسی تذکرے اردو تذکرہ نگاری سے قبل، فارسی تذکروں کی نوعیت و اہمیت،
اردو شعراء کے تذکروں کا آغاز، اس کے بعد اردو شعراء کے قدیم ترین تذکرے، اردو شعراء کا پہلا تذکرہ، پھر تذکرہ نگاری کے محرکات۔ اس ذیل میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ کیوں کام کیا جاتا تھا، اس پہ ہم آگے جا کے بات کریں گے۔ اس کے 10واں موضوع جو ہے اردو شعراء کے تذکروں کی تعداد، گار سنگھ دتاسی کی فہرست تذکرات، پھر اردو تذکروں سے متعلق کام کا جائزہ، نگار کا سال نامہ، تذکروں کا تذکرہ نمبر اور اس کے اثرات۔ ایک اہم کام تھا جو فرمان فتح پوری صاحب نے اپنے رسالہ نگار کے حوالے سے کیا۔ پھر تذکروں سے عام دلچسپی اور تذکروں کی جو تحقیقی اور تنقیدی کام کی رفتار ہے اس کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اردو تذکروں کی تقسیم کی گئی ہے کہ اس کے موضوعات کا، اس کے دیگر عوامل جو ہیں۔ پھر 16ویں نمبر پہ 18ویں صدی کے تذکروں کی نوعیت بیان کی گئی ہے۔ پھر آگے 19ویں صدی کے تذکرے اور مغرب کے اثرات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ پھر اردو تذکروں کی معنوی حیثیت و اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ذیلی عنوانات بھی قائم کیے گئے ہیں، الف ب ج د س ق۔ تو اس پہ ہم ایک ایک کر کے بات کریں گے۔ تو پہلے حوالے کے طور پہ پہلے نمبر پہ جو بات کی ہے وہ فرمان صاحب نے یہ بتایا ہے کہ تذکرے کی کیا معنوی حیثیت ہے اور اس کے لغوی معنی کیا، اس پہ روشنی ڈالی ہے۔ اور ضمن میں انہوں نے جن باتوں پہ ہماری توجہ خاص طور پہ مرکوز کرنے کی کوشش کی ہے وہ تذکرہ نگاری کا مفہوم ہے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ تذکرے اصل میں، پہلے تو چلیں یہ میں بتاتا ہوں کہ تذکرہ جو اس کے مختلف معنی رہے وہ یہ تھے کہ جیسے پاسپورٹ ہے آج جسے ہم کہتے ہیں، پرانے دور میں یہ تذکرے کے معنوں میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے کے لیے پروانہ راہداری کی ضرورت ہوتی تھی، یا کوئی بھی جو اجازت نامہ لیا جاتا تھا اسے بھی تذکرہ کہا جاتا تھا۔ لیکن یہ تو لغوی معنوں میں استعمال ہوتے رہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اصطلاحات جو ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں۔ بیاض، یہ بیاض کا لفظ جو ہے آپ جانتے ہیں یہ شاعروں کی وہ کتاب ہوتی جس میں وہ اپنے یا اپنے پسندیدہ اشعار غزل نظمیں نوٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، رجسٹر، ڈائری اور اس کے کئی نام۔ تو یہ تذکرے اصل میں بیاض کی ترقی یافتہ شکل تھی۔ انہیں جنگ بھی کہا جاتا ہے، جیسے جنگ کا لفظ لکھا ہوتا ہے تو جیم سے پیش، تو بیاض گویا وہ ابتدائی نوعیت کا ایک مسودہ ہوتا تھا جس میں شاعر اپنے اشعار لکھتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پسندیدہ اشعار جو دوسرے شاعروں کے ہوتے تھے، غزلیں، نظمیں، انہیں بھی قلم بند کر لیتے تھے۔ یہ ہمارے ہاں جو بیاض کو پھر آگے لوگوں نے سوچا، اور کیونکہ ہمارے اردو کے اثرات جو ہیں وہ فارسی ادب تھے، تو فرمان فتح پوری صاحب نے اس کتاب میں یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو تذکرہ نگاری کی روایت اردو میں پروان چڑھی اور بڑے کامیاب تذکرے لکھے گئے ہیں، اور ان کے موضوعات میں بھی بڑا ترفع اور تنوع ملتا ہے، تو وہ دراصل فارسی کے زیر اثر۔ تو فارسی میں ایک توانا روایت، ایک بڑی مستحکم روایت رہی ہے، وہاں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ظاہر تحقیق کا عمل ہے تو جاری رہتا ہے کہ کون سا پہلا تذکرہ ہے۔ تو اب تک کی تحقیق کے مطابق لباب الالباب محمد اوفی کا جو تذکرہ ہے وہ فارسی کا پہلا تذکرہ مانا جاتا ہے، اور اس کے مدرجات و مشتملات کا بھی تعارف کرایا ہے فرمان صاحب نے، اور پھر اس کے اثرات جو ہیں اردو تذکرہ نگاروں نے کس طرح قبول کیے اور ابتدائی نوعیت میں کون سے تذکرے لکھے گئے۔ یہاں میں بیاض کے حوالے سے فرمان صاحب کی ایک اقتباس آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔
کہ تذکروں کی تالیف میں بیاض اور بیاض نگاری کے شوق نے خاص کردار ادا کیا۔ اکثر تذکروں کی عام روش کو نظر میں رکھ کر تذکرہ نگاری کے مفہوم یا اس کی تعریف کا تعین کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ بیاض کی ترقی یافتہ صورت کا نام تذکرہ نگاری ہے۔ بیاض میں صرف اشعار کا انتخاب ہوتا تھا، جب اس میں انتخاب اشعار کے ساتھ صاحبان اشعار کے نام اور تخلص کا اضافہ کر دیا گیا تو اس کا نام تذکرہ ہو گیا۔ بعد ازاں شعراء کے نام اور تخلص میں خاص ترتیب پیدا کی گئی، کہیں ابجدی ترتیب ملحوظ رکھی گئی، کہیں تہجی ترتیب کو ترجیح دی گئی۔ اس کے ساتھ مختصر حالات زندگی اور کلام پر مختصر تبصرے کا اضافہ ہوا اور تذکرہ بیاض سے آگے بڑھ کر نیم تاریخی، نیم تنقیدی اور نیم سوانحی فضا میں داخل ہو گیا۔ تو یہ اقتباس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بیاض میں جب بیاض نویسوں نے اپنے شعر تو وہ درج کرتے تھے، لیکن دوسروں کے شعر کا اندراج کرتے ہوئے ان کا نام، ان کا تخلص، ان کا سلسلہ تلمذ، پھر ان کے شعر کے خاص میلانات کیا تھے اس کے بارے میں لکھ لیتے تھے، مختصر احوال بیان کر دیتے تھے۔ اور جس چیز کو ان تذکروں میں بعد میں بہت زیادہ توجہ سے بیان کیا گیا وہ سلسلہ تلمذ تھا، کیونکہ پرانے دور میں استادی شاگردی کا ایک بڑا اس پہ زور بھی دیا جاتا ہے، ایک صحت مند ماحول تھا، تو یہ نوٹ کیا جاتا تھا کہ کون کس کا شاگرد ہے، اس کے استاد کا جو ایک خاص سلسلہ تھا، آگے سے آگے شاگردوں کے شاگرد، پھر اس پہ بھی بات کی جاتی تھی۔ جیسے ہمارے اردو میں داغ کے سلسلے کے بڑی اہمیت حاصل ہے، اور لوگ اس پہ جو بھی ان کے سلسلے سے جڑے ہوئے شاعر ہیں بڑا افتخار کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم سلسلہ داغ کے شاعر، یا ہمارا سلسلہ تلمذ جو ہے وہ داغ سے ملتا ہے، سیماب سے ملتا ہے، نور ناروی سے ملتا ہے، بے خود دہلوی سے ملتا ہے، سائل نظامی سے ملتا ہے۔ تو ایک سے بڑھ کر ایک شاعر جو ہیں، تو اس طرح آتش کے، مصفی کے، ناصر کے، غالب کے شاگردوں کا تو ایک کتاب بھی ہے جو کلامزہ غالب ہیں، مالک رام نے پوری شرح و بسط کے ساتھ بتایا ہے کہ کس طرح یہ غالب کے شاگردوں کا ایک سلسلہ دور دراز تک پھیلا ہوا تھا۔ تو لغات اردو اور فارسی میں تذکرے کے دوسرے متعدد معانی کے ساتھ ساتھ ایک معنی یہ بھی بتائے گئے ہیں، یہ فرمان فتح پوری صاحب کی رائے ہے، کہ ایسی کتاب جس میں شعراء کا حال لکھا جائے، یعنی شاعروں کا احوال۔ یہ عام طور پہ ایک رواج تھا اس دور میں، سن و سال کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی، تو وہ ایک روایتی انداز میں، جیسے لوگ اپنے سال پیدائش، سال وفات شاعروں کو وہ بہت اہمیت نہیں دیتے تھے جیسے آج کل اہمیت دی جاتی ہے۔ تو لغت کی روح سے اصطلاح شعر و ادب میں اشعار اور احوال شعراء سے متعلق کتاب کو تذکرہ کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے جن لغات سے مدد لی ہے ان میں بیان اللسان، فرہنگ آنند راج، فرہنگ نظام دوسری جلد، فرہنگ آسفیہ جلد اول، اور نور اللغات جلد دوم، یہ ان کو حوالے کے طور پہ بھی درج کر دیا ہے۔ تو یہاں تک پہنچ کے میرا خیال ہے ڈیئر اسکالرز ایک کلیئرٹی تو یہ ہوئی ہوگی کہ تذکرہ کیا ہوتا ہے اس میں۔ تو یہ ایک کتاب ہے جس میں شاعروں کے احوال مختصر طور پہ درج کرتا ہے تذکرہ نگار، پھر اس کے بعد انتخاب کلام ایک شعر سے لے کے 20 اشعار تک، سینکڑوں اشعار تک دیکھا گیا ہے۔ یہ شاعر تذکرہ نگار کی پسند ناپسند پہ منحصر ہے کہ وہ کس کا شعر کس طرح درج کرتا ہے۔
کسی کے احوال اس قدر مختصر دیے گئے ہیں کہ تشنگی کا احساس ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کے احوال بڑے مفصل کئی صفحوں پہ پھیلے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک صورت اور کئی صورتیں اس سے جنم لیتی ہیں جو توجہ طلب ہیں کہ تذکرہ نگاروں کی پسند ناپسند، اور یہ سلسلہ چلتا ہے بیاس سے، جس کی ترقی یافتہ شکل جو ہے وہ پھر تذکرہ بن جاتا ہے، جس میں سوانحی بلکہ نیم سوانحی انداز، اور تنقید کا اس دور میں اس طرح چلن نہیں تھا جس طرح آج ہے، تو اس میں تنقید کے بالکل ابتدائی اشارے ملتے ہیں، لیکن بعض تذکروں میں بڑی ٹھوس بنیادوں پر تنقیدی آراء ملتی ہیں، جیسے میر تقی میر جو اردو کے پہلے تذکرہ نگار بھی تسلیم کیے جاتے ہیں، تو ان کے تذکروں میں عملی تنقید کی کچھ مثالیں، بڑے جارحانہ انداز کی مثالیں جو بعد میں تذکرہ نگاروں نے اس پہ عمل اور رد عمل بھی دیا، تو وہ میں آگے جا کے اس پہ بات کروں گا۔ تو یہاں مقصد فرمان فتح پوری صاحب کی اس کتاب کے مدرجات پہ آپ کی توجہ دلانا ہے۔ آگے وہ صفحہ نمبر 13 پہ لکھتے ہیں فارسی تذکروں کی قدامت، یہ اس کا دوسرا ذیلی عنوان، اور اس سلسلے میں انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح فارسی کے قدامت کے اثرات اردو تذکرہ نگاروں نے قبول کیے، اور یہ بھی بتایا کہ اکثر فارسی زبان میں ہے جو اردو کے تذکرے ابتدائی ہیں، اس میں نکات الشعراء ہو، مخزن نکات ہو، دیر تک یہ سلسلہ جاری رہا کہ اردو تذکروں میں جو زبان ہے، تعارفی زبان، وہ فارسی کی ہوتی تھی۔ اور یہ بھی ایک توجہ طلب بات ہے کہ تذکروں میں جو شاعروں کا تعارف دیا جاتا ہے اسے ترجمہ کہتے ہیں۔ یہ ترجمہ کی ایک اصطلاحی معنی یہ بھی ہیں کہ تذکروں میں شاعروں کے جو مختصر یا طویل تعارفی ہوتے تھے انہیں ترجمہ کہتے ہیں۔ پھر آگے انتخاب کلام کی بات ہوتی ہے۔ تو آب حیات تک کہ انہوں نے بتایا ہے کہ عام طور پہ تذکرے فارسی میں ملتے ہیں، لیکن یہ میں نے دیکھا ہے کہ 1800 میں جو فورٹ ولیم کالج قائم ہوا، اس پہ تفصیلی بات آگے جا کے ہوگی، تو اس میں گلشن ہند کے نام سے 2 تذکرے ملتے ہیں، ایک حیدر بخش حیدری کا اور ایک مرزا علی لطف کا۔ وہ 2 تذکرے ایسے ہیں جن میں اردو تذکرے اردو زبان میں لکھنے کا آغاز ہوا۔ تو فارسی تذکرے تو اردو کے تھے، لیکن ان کا تعارف جو ہے شاعروں کا وہ فارسی میں، کیونکہ اس دور کا چلن یہی تھا، لیکن حیدر بخش حیدری نے اور مرزا علی لطف نے اس کا ڈول ڈالا کہ اردو شاعروں کا تعارف اردو میں کرایا جائے۔ چنانچہ یہ پھر آب حیات تک اور اس کے بعد جو ہے گل رہانہ اور آگے تک جو آج کل بھی تذکرہ نویسی کی ایک بڑی مضبوط اور مستحکم روایت ہے، وہ اردو میں لکھی جاتی ہے۔ چنانچہ آگے چلتے ہیں تو یہ بات جو بڑی اہم باتیں نکتے ہیں ان کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ یہاں انہوں نے فارسی شعراء کا پہلا تذکرہ، اس کا تعارف کرایا اور بتایا کہ اس میں جو مناقب الشعراء، مجمع النوادر اور راحت الصدور و آیات السرور، یہ تینوں کتابیں تذکرہ نگاری کی تاریخ سے خارج ہو جاتی ہیں، اور فرمان صاحب کہتے ہیں کہ تذکرہ لباب الباب یہ محمد اوفی کا تذکرہ ہے، اور یہ فارسی میں پہلا تذکرہ ہے جو 617 اور 618 ہجری میں لکھا گیا۔ اس میں جو مندرجات ہیں اس کے بارے میں بھی بتایا، یہ فارسی میں ہے، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ اس میں جو ابواب قائم کیے گئے ہیں یا جو اس کی درجہ بندی ہے وہ کیا ہے۔ اول نمبر پہ در فضیلت شعر و شاعری، دوسرے نمبر پہ در معنی شعر از طریق لغت، تیسرے نمبر پہ در معنی آن کے اول شعر کے گفت،
یعنی اس میں اس کے لغوی معنی بھی بیان کیے گئے ہیں، شعر و شاعری کی فضیلت، اہمیت، افادیت کو پہلے نمبر پہ بیان کیا گیا ہے۔ چوتھے نمبر پہ در معنی آن کے اول کسے کہ شعر فارسی گفت، یعنی جو ابتدائی شاعر تھے ان پہ بات کی گئی ہے۔ پنجم در لطائف اشعار و گزرائے عالی مرتبت و صدور سامی منزلت، یعنی پہلے اس کتاب میں ان شاعروں کو متعارف کرایا گیا ہے جو وزیر وزراء تھے، امیر امراء تھے، بادشاہ تھے، تو یہ ایک زمانے کا چلن تھا کہ ان کی قدر و قیمت کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ پھر آگے چھٹے نمبر پہ در لطائف اشعار ملوک کے کبار و سلاطین نامدار، گویا جو بادشاہ اور سلاطین تھے ان کے اشعار میں جو لطائف تھے، لطائف سے مراد لطیفے نہیں ہیں بلکہ جو لطیف باتیں ہیں، باریک پہلو ہیں، نوٹیبل باتیں ہیں، ان کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ساتویں نمبر پہ در ذکر صدور و علماء و فضلاء، اس پہ جو ہے وہ اس تذکرے میں بات کی گئی ہے۔ صدور سے مراد جو ہوتے تھے صدر یعنی جو آپ کہہ لیں کہ ججز یا قاضی ہوتے تھے، صدر الصدور جو ان کے چیف جسٹس ہوتے تھے، پھر علماء اور فضلاء جو ان کے نمایاں بزرگ مشائخ اور عالم دین ہوتے تھے، وہ بھی شعر کہتے تھے، تو ان کا تذکرہ ہوتا تھا۔ اور چھٹے نمبر پہ در ذکر لطائف اشعار شعراء کے در عہد آل لیس و آل طاہر و آل سامان بودند، یہ اس دور کے مختلف جو عہد ہو گزرے بادشاہوں کے، ان کے دور کے شاعروں کا ذکر ہے۔ 9 نمبر پہ در ذکر شعراء آل ناصر، آل ناصر کے عہد سے متعلق جو شاعر تھے۔ پھر در ذکر لطائف شعراء آل سلجوق، سلجوقی شاعر، ان کا ذکر ہے۔ در ذکر لطائف شعراء کے درین کرن بودا اند بعد از عہد دوست معزی و سنجری، یہ دو عہد جو ہو گزرے ان کے بعد کے۔ آخری اس کا جو چیپٹر تھا در ذکر لطائف اشعار صدور فاضل کے بدین حضرت مخصوص اند و برین دولت موسوم، اپنے معاصر عہد کے تذکروں اور شاعروں کا تذکرہ اس میں ملتا ہے۔ تو یہ ایک ترتیب رکھی گئی۔ پھر آگے جو ایک ذیلی عنوان فرمان فتح پوری صاحب نے دیا ہے وہ فارسی تذکرے اردو تذکرہ نگاری سے قبل، اس میں وہ اردو کے حوالے سے میر تقی میر کے تذکرے نکات الشعراء کی بات کرتے ہیں، اور پوری ایک لسٹ دی ہے انہوں نے 34 تذکروں کی جو فارسی تذکرے تھے، فارسی شاعروں کے تذکرے تھے۔ اس میں تذکرۃ الشعراء دولت شاہ سمرقندی سے لے کر مجالس النفائس میر علی شیر نوائی سے لے کر آخری جو اس میں ذکر آیا ہے وہ تذکرۃ المعاصرین ہے شیخ علی حزین، اور اس سے پہلے مجمع النفائس سراج الدین علی خان آرزو کا تذکرہ ہے جو فارسی میں ہے۔ اس میں ید بیضا اور کئی اور تذکرے، ہمیشہ بہار وغیرہ۔ فارسی تذکروں کی اہمیت و نوعیت پہ انہوں نے روشنی ڈالی ہے اور بتایا ہے کہ اس میں عام تذکرے جو ہوتے تھے فارسی شاعری کے آغاز سے لے کر معاصرین تک ذکر ملتا تھا، اور دوسری خاص تذکرے ہوتے تھے، یعنی وہ تذکرے جن میں کسی خاص عہد یا دور یا صرف معاصرین شاعروں کا ذکر آتا تھا۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا تھا کہ تذکرہ نگار کس طرح کا تذکرہ لکھ رہا ہے، تو اس کو یہاں انہوں نے بیان کیا ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں تو اردو شعراء کے تذکروں کا آغاز، یہ ایک ذیلی عنوان جو ہمارے سلیبس سے متعلق بھی ہے اور ہماری ضرورت بھی امتحانی اس نقطۂ نظر سے، یہ صفحہ 24 سے شروع ہوتی ہے۔ اردو شعراء کے تذکروں کا آغاز اس ضمن میں انہوں نے اردو کے آگے جل کے ایک اور سرخی دی ہے، اردو شعراء کے قدیم ترین تذکرے، تو ان کی ایک لسٹ دے دی ہے، میں وہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں، اور جو بالکل ابتدائی 4-5 تذکرے ہیں اس سے ان کی قدامت کا اور اہمیت کا بھی احساس ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں ان کا دعویٰ یہ ہے
कि तस्करे और भी लोगों ने लिखे होंगे, लेकिन जो दस्तयाब तस्करा है जिस पे सारे लोगों का इत्तेफाक है, इनसे पहले डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला और दीगर जो तस्करों के नाक़दीन है, मुहक्किकीन है, वो इत्तेफाक कर चुके हैं कि ये निकात-उश-शुअरा उर्दू का पहला दस्तयाब तस्करा है और इसकी ज़बान फ़ारसी है, जो कलाम है वो उर्दू में दिया गया है। तो ये जो तस्करा है ये 1165 हिजरी 1752 में ये मीर तकी मीर जो बहुत ही आला पाए के शायर हैं, इमाम-उश-शुअरा है, तो हम उन्हें तस्करा निगारों का इमाम भी कह सकते हैं कि उन्होंने निकात-उश-शुअरा के नाम से एक मुख्तसर तस्करा है जो फारसी ज़बान में है, लेकिन बड़ा अहम तस्करा है। मीर का जो अंदाज है, शेर का जो एक लेवल है, मीर के जो शेर फहमी का एक अंदाज है, उसके बड़े काबिल कदर नमूने उनके इन तारफियों में मिलते हैं। किसी को वो लताड़ते हैं, किसी की तहसीन करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, किसी के शेर पे नापसंदीदगी का इजहार भी करते हैं और वो बरमला इजहार भी कर देते हैं। हम आगे जाके इस तस्करे पे तफसीली रोशनी भी डालें। दूसरे नंबर पे गुलशन गुफ्तार है, हमीद औरंगाबादी का तस्करा है। ये 1165 इसके तालीफ का साल है। तोहफातुश-शुअरा अफजल बेग काक शाल का तस्करा है। फिर रेख्ता गोया, ये फ़तेह अली हुसैनी करदेजी का तस्करा है, ये 1166 में लिखा गया। फिर 5वें नंबर पे मखज़न निकात है, ये क़यामुद्दीन क़ाइम चांदपुरी का तस्करा है, ये सौदा के शागिर्द थे। ये 1168 हिजरी में ये तस्करा मंजर आम पर आया और इस तरह आगे जाके सफ़ा नंबर 26 पे फरमान फतेहपुरी साहिब बड़े वाज़े अंदाज में उर्दू शुअरा का पहला तस्करा के ज़ैली उन्वान के तहत बयान करते हैं। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला जिन्होंने उनकी कोटेशन दी है, तो वो कोटेशन बड़ी अहमियत की हामिल है। दो तस्करे तोहफातुश-शुअरा और गुलशन गुफ्तार दक्कन से ताल्लुक़ रखते हैं। मखज़न निकात अपने दावे के बावजूद बाद की तसनीफ़ है और 1168 में लिखा जाता है। बाकी रहा तस्करा गर्देजी, सो दाखिली शहादतें ये ज़ाहिर करती हैं कि गर्देजी ने मीर के तस्करा निकात-उश-शुअरा को ज़रूर देखा होगा। बस इन हालात में तस्करा मीर को उर्दू शुअरा का पहला मौजूद तस्करा करार दिया जा सकता है। ये डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की राय उनके एक मज़मून से ली गई है, शुअरा उर्दू के तस्करे, जो रिसाला उर्दू जुलाई 1942 में शाये हुआ था। तो इस तरह ये फरमान फतेहपुरी साहिब ने डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला और उनके बाद के जो बड़े अहम नाक़दीन हैं, जिनमें मौलवी अब्दुल हक खैर उनसे पहले के हैं, माहियुद्दीन कादरी ज़ोर हैं, हबीबुर रहमान खान शरवानी हैं, गारसन तासी हैं, हाफिज महमूद चिरानी हैं, डॉक्टर अबुल लैथ सिद्दीकी हैं, सैयद मोहम्मद एम.ए. हकीम शमसुल्लाह कादरी और काजी सैयद अब्दुल वदूद के जिक्र के साथ इस बहस को आगे बढ़ाया है। जो बिलउमूम इन सब की राय है कि निकात-उश-शुअरा उर्दू का पहला दस्तयाब तस्करा है। उन्हें तस्करा निगारी की तौकीद एक तहकीक की इस्तिलाह है, जो किसी शायर के जो अहवाल हैं या उनकी तसानीफ का जिक्र जो है वो वक्ती तनाजुर में किया जाता है, ज़मानी तरतीब के तहत किया जाता है कि फ़लाँ तारीख फ़लाँ साल में क्या हुआ। ये मरहला वार एक लिस्ट, एक फहरिस्त साजी की जाती है, तो इसे तौकीद कहते हैं। ते वाओ काफ कैंची वाला ये थे तौकीद। इसे तारीखी तरतीब भी कह सकते हैं। और फिर आगे जाके इन्होंने मीर तकी मीर के दावे को
यहाँ कोट की है जो फारसी जबान में है, मैं वो पढ़ के सुनाता हूँ कि दर फन रेख्ता के शेर अस्त बतौर शेर फारसी ब ज़बान उर्दू मौला शाहजहान आबाद दिल्ली किताब ता हाल तसनीफ न शुदा के अहवाल शायरां ई फन ब सफ़े रोज़गार बमान। मकसद उनका ये कहने का, ये मैं पहली बार कोशिश कर रहा हूँ, ये दावा है मीर तकी मीर का, और इस दावे को अक्सर तस्करा निगारों के नाकदीन ने कबूल भी किया है। फिर आगे जाके उन्होंने तस्करा रेख्ता गोया मखज़न निकात की तकदीम ताखीर की बहस की है, और ये 3 अलिफ बे सीन के तहत इसमें उन्होंने एक तफसीली बहस की है, जो ज़ाहिर है असल किताब देखने से आप ज़्यादा तफसील से उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन जो बाज़ अहले कलम का ये लिखना कि मीर को तस्करा लिखने में अव्वलियत हासिल है, गर्देजी और कायम दोनों ने उनकी मेहनत से किसी न किसी रंग में कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर उठाया है। तो ये भी कहा गया कि मीर से इस्तिफ़ादे की राहें खुली रहीं, और जिन लोगों ने ये भी दावा किया है, तस्करा निगार जिसमें फ़तेह अली हुसैनी गर्देजी भी हैं, कायम चांदपुरी भी हैं, कि हमने पहले तस्करा लिखा है, हमने ये डोल डाला है, लेकिन उनके तस्करे पढ़ने से पता चलता है कि उन्होंने मीर तकी मीर से इस्तिफ़ादा भी किया है, उनके रद्द अमल भी उनका दिया है, जो उन्होंने सख्त तनकीद की है बाज़ मुआसरीन के हवाले से। यहाँ ये तो एक लंबी बहस है कि तस्करा निगारी और मीर की तस्करा निगारी की किन क्या खूबियाँ हैं। तो ये एक बड़ा अहम चैप्टर है जो इस बाब में आया है, लेकिन यहाँ बड़ी अहम बात वो फरमान फतेहपुरी साहब ने वो ये की है कि तस्करा निगारी के मुहर्रिकात क्या है। मैं इस पे बात करके फिर आपकी तरफ आता हूँ। आपके ज़हन में बेटा जो सवालात होंगे तो हम उन पे बात करेंगे। तो इस ज़िम्न में आप सफ़ा नंबर 31, अगर आप ये किताब कहीं से मिले या है आपके पास तो आप वहाँ इसको देख सकते हैं कि तस्करा निगारी के मुहर्रिकात क्या, तस्करे क्यों लिखे गए, उसका पस मंज़र क्या था, क्या कुछ क्या जज्बा हो सकता है इसके पीछे। तो उन्होंने पहले नंबर पे जो बात की है वो ये कि अपनी यादगार छोड़ने का फितरी जज्बा। इस ज़ैली उन्वान के तहत बात की है कि इस फन का अव्वलीन मुहर्रिक भी इंसान का वही फितरी जज्बा है जो अपने बाद अपनी ऐसी यादगार छोड़ जाना चाहता है जिसकी वजह से उसका नाम ता क़यामत दुआओं के साथ लिया जाए और वो जिंदा जावेद हो जाए। यहाँ उन्होंने मीर तकी मीर का एक शेर भी कोट किया है कि बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ कि बहुत याद रहो। चुनाचे ये पहली बात बड़ी अहमियत की हामिल है नफ्सियाती नुक्ता नज़र से भी, समाजी तनाजुर में भी, कि शायर की तरह हर शख्स चाहता है कि मैं अपनी कोई ना कोई ऐसी बात छोड़ जाऊं, ऐसी कोई यादगार छोड़ जाऊं कि मेरे बाद आने वाले जो हैं उसे मेरे नाम के हवाले से याद रखें और उसका हवाला भी दें। चुनांचे इसके और भी कई मोहम्मद औफी की राय भी है कि आज हमा जहाँ गर्दा नींदो बहम जहाँ आवरदास, इस तरह की कोटेशंस दे के तो उन्होंने बात को आगे बढ़ाया है। और दूसरा अहम नुक्ता जो बयान किया है कि ये तस्करा निगारी का मुहर्रिक क्या हो सकता है, ब्याज निगारी और इंतखाबे अशआर का शौक। ब्याज लिखना ही असल मकसद था, अपने शेर लिखना ज़ाहिर याददाश्त के तौर पे जिस किताब या डायरी या रजिस्टर या कॉपी में जो या किसी भी वर्क पे कुछ चीज़ लिखी जाएगी तो अगर वो मुंज़बित अंदाज है तो वो ब्याज कहलाएगी, जुंग कहलाएगी। तो उसी की तरक्की याफ्ता शक्ल जो है बाद में तस्करों की सूरत में सामने आई। इंतखाबे अशार दूसरा जज्बा होता है कि अपने शायर अपने शेर तो लिखता है, लेकिन जब अपने सीनियर्स अपने मुआसरीन को पढ़ता है तो कुछ शेर कुछ
कुछ ऐसी बातें उसको पसंद आती हैं, कुछ कोटेशंस या कुछ नसरी इक़्तिबासात, तो जिन्हें वो याद रखना चाहता है तो वो अपनी उसी ब्याज में उसे लिख लेता था। तो ये एक फितरी जज्बा जो रहा है, इस हवाले से फरमान साहब कहते हैं कि इंतखाब अशार की रस्म उतनी ही कदीम है जितनी खुद शेर गोई थी। इंतखाब अशार दरअसल तख्लीकी जज्बे और अमल ही का एक जुज है, जिसे शेरी तनकीद का नुक्ता आगाज कहना चाहिए। ये नुक्ता आगाज जाती पसंद और नापसंद का पाबंद रहकर भी मजाक सुखन और मायार फन से अक्सर बेगाना नहीं होता। शायद यही वजह है कि आज भी शेर की तनकीद में इंतखाब अशार से मफर नहीं है। यानी मैं और आप अपनी पसंद के शेर कहीं ना कहीं लिखते रहते हैं, तो ये बाद में जब वो इकट्ठे हो जाते हैं और इस तरह की किताबें छप चुकी हैं। मसलन नासिर काज़मी मीर तकी मीर के वाला व शायदा थे, उन्होंने जितने मीर के शेर अपनी डायरी में लिखे थे, बाद में वो शाये हो गए किताबी सूरत में। इसी तरह मैंने खुद हाफिज़ुल दयानवी ने भी जो मीर तकी मीर के पसंदीदा शेर 72 निश्तर उसके मशहूर हैं, तो वो कई शायरों के इंतखाब जो अशार का किया जाता है, सौदा का, अपनी अपनी पसंद का। सबसे ज्यादा जो है मीर और गालिब के अशार का इंतखाब ब्याजों में मिलता है, डायरियों में मिलता है, तो वो भी एक मुहर्रिक रहा। तो लिहाजा उसकी इसे अदबी तनकीद कई दफ़ा हम अपनी राय भी दे देते हैं, बहुत अच्छा शेर है, बहुत बुरा शेर है, वगैरह वगैरह, वो भी एक रिकॉर्ड में आ जाता है। तो अल्लामा इब्न रशीक की एक इक़्तिबास यहाँ उसका तर्जुमा मिलता है, जो उन्होंने मुकदमा शेर व शायरी के हवाले से किया है कि शायर को आला तबके के शोहरा का कलाम याद होना चाहिए, ताकि वो अपने शेर की बुनियाद इसी मनवाल पर रखे जो शख्स असातिज़ा के कलाम से खाली व ज़हन होगा। अगर वो महज तबीयत की उपज से कुछ लिख भी लेगा तो उसको शेर नहीं बल्कि नज़्म साकत आज एतबार या टकसाल बाहर कहेंगे। बस जब इसका हाफजा बुलागा के कलाम से पुर हो जाएगी, यानी बालिग नजर जो लोग होते हैं, और उनकी रवश ज़हन की लौह पर नक्श हो जाए, तब फिक्र शेर की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। ये हाली ने मुकदमा शेर व शायरी में इब्न रशीक का कौल जो है वो नकल किया है, और ज़ाहिर है इसकी एक अहमियत है। फिर आगे जाके फरमान फतेहपुरी साहब ने मौलवी अब्दुल हई की ब्यास के हवाले से कुछ राय नकल की है, इक़्तिबासात दिए हैं। मजाक इल्मी, मजाक का लफ्ज़ मैं थोड़ा सा हमारे यहाँ तो मजाक का मजाक बन के रह गया है, लेकिन ये ज़ौक़ के मानों में इस्तेमाल होता है लफ्ज़। जब अदब में इसका इस्तेमाल होता है तो मिजाहिया माने इसके नहीं है, ना मजाक के वो माने जो हम आम तौर पे मुराद लेते हैं। मजाक सुखन से मुराद है शायरी का ज़ौक़। लिहाजा शेर की ब्याजों में शेर व सुखन के रमूज, रूज़ो काफिये की ज़रूरी याददाश्तें, खुदामा के कसाइद, गज़लें, रुबाइयाँ, मुअम्मे, पहेलियाँ, तारीखें, और जहाँ कोई मज़ेदार शेर सुना वो उसके तमाम मुताल्लिकात कलमबंद होते थे। तो फिर उसकी एक भरी हुई शक्ल जो है वो फिर सफीना भी कहलाती है। सफीना बामानी मजमुआ गज़लियात, सफीना जहाज को भी कहते हैं, बहरी जहाज का नाम भी था, लेकिन इस्तिलाह उर्दू की जो इस्तिलाह है सफीना का मतलब है कि मजमुआ गज़लियात या दीवान उसे भी कहा जाता है, और इसके नाम से कुछ किताबें छपी भी हैं। सफीना खुश्को, सफीना भगवान दास, गोया ये किताबें दीवान और मजमुआ अशार को भी कहा जाता था। और इस तरह ब्याज ही के नौ की चीज़